ہندوستان میں ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ یہاں دریا کنارے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندو متاثر ہوئے تو کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے. کہنے لگے دریا کے کنارے سال کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے نا، آخری تاریخ سمجھ لیں 29 ذی الحج، سال کے آخر پہ نا شیطان آتا ہے، ایک بت خانہ ہے اس میں شیطان آتا ہے اور شیطان آ کے اس بت خانے پہ قبضہ کرتا ہے. تو اگر وہاں ایک کنواری لڑکی نہ بٹھائی جائے تو وہ سارے ملک پہ قبضہ کر لے گا اور سب کو مار ڈالے گا. لہذا ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جائے گی، اس کو بٹھایا جائے گا بت خانے میں رات کو. کنواری لڑکی ساری رات وہاں بیٹھے گی، صبح جب لینے جاتے تو لڑکی مری ہوتی. شیطان آیا ہے تو اس کو یہ دینی ہے تو تب اس نے جان چھوڑ. یہ رسم تھی. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے تو جو دروازے پہ بھیک لینے آتا ہے وہ بھی قسمت کا حال بتاتا ہے. جس کی اپنی قسمت خراب ہے کہ مانگتا پھر اپنی قسمت کا یہ حال ہے کہ در در کا بھکاری ہے، قسمت کے حال بتاتا ہے. اور کئی دفعہ سونا بھی ڈبل کر دیتے ہیں، وہ پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے. خدا کا خوف کرے، یہ قسمت کا حال بتائے گا جو روٹیاں مانگتا ہے. کچھ تو تھوڑا سا معیار زندگی بنائے. ہم مسلمان ہیں، ان کا بھی نظریہ بن گیا، مسلمان بھی اس نظریے کا شکار ہو گئے کہ جناب سال کے آخر میں ایک کنواری لڑکی بٹھائیں گے ورنہ وہ سارے ہندوستان کو مار دے گا. ایک حافظ ابو البرکات رحمت اللہ علیہ نام کے بزرگ ہوتے تھے اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شیخ بھی تھے، لیکن اللہ کی قدرت یہ تھی کہ ان کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں نہیں آئی. کچھ لوگوں کے نہیں نہ آتے بال، کیا کہتے ہیں ان کو؟ کھودے، وہ ہمارا ایک لفظ ہے، بولتے ہیں پنجابی میں. ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. وہ بھی کبھی کبھی اس رستے گزرا کرتے تھے تو قریب ہی ایک بوڑھی اماں کا مکان تھا. تو اماں بڑی مہمان نواز تھی. اس نے دروازے پہ، اگر کہ بیوہ عورت تھی، ایک ہی اس کی بیٹی تھی، دروازے پر اس نے مہمان خانہ بنایا ہوا تھا. آنے جانے والے کو کھانا کھلاتی، چائے پہ شوق تھا اس کا. اور حافظ صاحب دن کے وقت وہاں آئے. اماں بڑا رو رہی تھی، کھانا بھی نہ ملا، چائے بھی نہ ملی. تو کہنے لگے میں تو اس رستے اس لیے آیا تھا کہ یہاں ٹھہروں گا، مہمان نوازی یہاں اچھی ہوتی ہے، ہوٹل تو ہوتے نہیں، تو مہمانوں کو مہمان خانوں میں ٹھہرنا پڑتا تھا. تو اماں کدھر ہے؟ تو کہا اماں بڑی پریشان ہے. حافظ جی نے کوشش کی، نیک آدمی تھے، کہ اماں سے ملاقات ہو جائے. حافظ جی کا کمال یہ تھا کہ حافظ اتنے پکے تھے کہ ایک جگہ بیٹھ کر قرآن پاک شروع کرتے تھے اور وہی سارا ختم بھی کر دیا کرتے تھے. اتنی پکی منزل کے حافظ تھے. تو حافظ ابو البرکات صاحب وہاں بیٹھے، وہ اماں کوئی بزرگ تھے حافظ صاحب، وہ اماں سے کسی طریقے ملاقات کی تو اماں ملتے ہی رونے لگی چیخیں مار کے. اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی حافظ جی ایک ہی بیٹی ہے، خاوند فوت ہو گیا تو میں نے نکاح نہیں کیا، ایک بیٹی کے نام ساری زندگی کر دی. یہاں نا آپ بت خانے میں میری بیٹی کو بٹھایا جائے گا. مسلمانوں کے بھی، کچھ مسلمانوں کے بھی ہمارے گاؤں کے نظریات کمزور ہو گئے. یہاں بچی کو بٹھایا جائے گا اور سویرے وہ مر جائے گی میری بیٹی. قرآن اندازی ہوئی ہے تو میری بیٹی کا نام نکلا ہے. اب بیٹی کو جانا ہی پڑے گا. یہ ہمارے ان کچھ علاقوں کا طریقہ ہے. حافظ جی کہنے لگے اماں تو اس طرح کر، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ غلط ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. تو میرے ساتھ انہوں نے کہا یہ لوگ نہیں مانیں گے، بہت سارے ہندو بھی ہیں، بہت سارے مسلم بھی ہیں، تو گٹمٹ ہو گئے نظریات، یہ تھوڑی مانے. حافظ جی کہنے لگے اماں پھر ایک اور حال بھی ہے، میرے چہرے پہ کون سا داڑھی ہے؟ تو بیویوں والے کپڑے مجھے دے. آج میں بیٹھتا ہوں وہاں، دیکھتا ہوں کون سا شیطان آتا ہے. عقیدہ مضبوط ہو نا. اقبال کیا کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. کہا مجھے دو کپڑے بیویوں والے، میں بیٹھتا ہوں. اماں کہنے لگی وہ شیطان واقعی آتا ہے. آج تک جتنی بچیاں گئی ہیں سویرے مردہ ملی ہے. بڑی سمجھنے والی بات ہے، غور کرنا. جتنی گئی ہیں ساری مردہ آئی ہیں. تو حافظ جی آپ کو جب وہ شیطان رات کو دیکھے گا نا، آپ آئے ہیں تو آپ کے تو وہ زیادہ ٹکڑے کرے گا کہ اس نے دھوکہ کیا، مرد ہو کے عورتوں کی جگہ پہ آیا. آپ نہ لے. حافظ جی کہنے لگے ٹکڑے میرے ہونے ہیں، آپ فکر نہ کریں. دریا کنارے بت خانہ تھا. حافظ جی عورتوں والا لباس پہن کے وہاں بیٹھ گئے. حافظ صاحب کہتے ہیں 3 دفعہ میں نے رات کو باہر نکل کے دریا پہ وضو بھی کیا. ساری رات میں نے قرآن پاک پڑھا اور جب فجر کا وقت ہوا تو باہر نکل کے میں نے اذان پڑھی. لوگ آئے تو میں نے جماعت کرائی. اور فرماتے ہندو مسلمانوں سب کو بلا کے میں نے کہا کہ اگر آج کے بعد شیطان نہ آئے تو ہندو کلمہ پڑھتے ہو سارے؟ انہوں نے کہا جی پڑھتے ہیں. فرمایا لو پھر میں بالکل صحیح سلامت آ گیا، کوئی شیطان نہیں آیا. کہتے سب ٹھیک ہو گیا. اب لوگ کہنے لگے حافظ جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے پر وہ بی بی کیسے مر جاتی تھی؟ جس کو ہم رات کو بٹھاتے تھے سویرے مردہ ملتی تھی تو اس کو کون مارتا تھا اگر شیطان نہیں آتا؟ حافظ جی سمجھانے لگے کہ شیطان وسوسہ دیتا ہے پر زندگی موت اس کے ہاتھ میں. وسوسہ دیتا ہے، جتنی اس کو گنجائش ہے وہ کرتا ہے. کہا پھر وہ بی بی کیسے مرتی تھی؟ تو حافظ جی نے ایک بہت بڑی بات سمجھائی. کہنے لگے اصل بات یہ جس آدمی کو پتا ہونا میں نے سویرے مر جانا ہے وہ ڈر سے ہی مر جاتا ہے. اس کو پتا ہونا کہ میں یہاں مرنے آیا ہوں تو وہ ڈر سے ہی. فرمانے لگے اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا تھا، وہ نفسیاتی طور پر سمجھتی تھی کہ میں نے مرنا ہی مرنا ہے.
تو خوف ہوتا تھا, کوئی قریب نہیں آتا تھا, دریا اور جنگل دائیں بائیں, تو صبح تک اس عورت کا دل بند ہو جاتا تھا. تو وہ خوف سے ہی اسے کوئی شیطان نہیں مارتا. کسی درد مند کے کام را کسی ڈوبتے کو چھال دے. یہ نگاہ مست کی مستیاں, یہ نگاہ مست کی مستیاں, یہ نگاہ مست کی مستیاں کسی بد نصیب پہ ڈال دے. کسی درد مند کے کام را کسی ڈوبتے کو چھال دے. کسی درد مند کے کام را کسی ڈوبتے کو چھال دے. مجھے مسجدوں کی خبر نہیں, مجھے مندروں کا پتہ نہیں, مجھے مسجدوں کی خبر نہیں, مجھے مندروں کا پتہ نہیں. عبادت سے برکت آتی ہے. حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد تھے, تابعی تھے, تابعی بزرگ تھے. فرماتے ہیں کہ میں جب سے حضرت معاذ بن جبل کی صحبت میں بیٹھا نا تو برے کاروباروں سے میری طبیعت و چاٹ ہو گئی. کئی کاروبار میں دیکھتا تو جھوٹ بولنا پڑتا, اس میں بڑا کچھ کرنا پڑتا, تو مجھے ڈر آتا. آپ فرماتے ہیں میں نے نا بڑی کوشش کی پر میری مرضی کا کام مجھے صوفی کاہل نہیں ہوتے. فرماتے ہیں میرے اندر طاقت تھی کہ میں حلال کما کے بچوں کو کھلاؤں پر میری مرضی کا کام نہیں ملتا تھا. حد ہو گئی. اور جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آزمائشیں ضرور آتی ہیں, یہ پکی بات ہے, پکی بات. جب وہ غلط ملت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے سارا کچھ صحیح ہے, جب سیدھا ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں بھی ضرور آتی ہیں. یہ مزاج ہے دین کا. آپ فرماتے ہیں میں پریشان رہنے لگا, حالات خراب ہونے لگے, آزمائش سخت ہونے لگی, کاروبار بند ہو گیا, کام ہی کوئی نہیں ملتا تھا. میری بیوی ناراض رہنے لگی. ہلکا ہلکا تو اس نے مجھے کہنا شروع کیا, پھر جلال میں آ گیا. اور ایک دن مجھے کہنے لگی اگر آج نانا کچھ لے کے آئے تو بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی. آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا, نکل گیا فجر پڑھ کے کام کی تلاش میں. میں نے ظہر تک تلاش کیا لیکن مجھے کام نہ ملا. آپ فرماتے ہیں نہر فرات کے کنارے تپتی ہوئی ریت پہ میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو آج اللہ کی نہ کر لیں, آج اللہ کی مزدوری نہ کریں. آپ فرماتے ہیں میں نے گرم ریت سے تیمم کیا, وضو کیا وہیں فرات, اور گرم ریت پہ کپڑا بچھایا تو نفل پڑھنے شروع کر دی. زور سے اثر تک نفل پڑھے, زور سے. چلے میں ایک دعا کرتا ہوں, آپ آمین کہنا. اللہ کرے کہ ہم مغرب کے بعد والے نفل ہی پڑھنے شروع کر دیں. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حال دیکھے, عبادت کا حال دیکھے. فرماتے میں نے کہا آج اللہ کی مزدوری کرے, زور سے اثر تک نفل پڑھے گرم ریت پہ. اور جب اثر ہوئی نا تو میں نے اپنے رومال میں نا تھوڑی سی ریت باندھ لی. گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی. میں نے کہا بیوی نے دیکھا نا خالی ہاتھ آیا ہے تو اندر سے شور کرے گی, ہم سائے بھی سنیں گے, تو چلو جب دیکھے گی نا رومال میں کچھ ہے حوصلہ کرے گی, جب اندر جاؤں گا تو سمجھا لوں گا. آپ مسکرا رہے ہیں نا ہلکا ہلکا, اس کا مطلب ہے ان باتوں میں کافی صداقت ہے. پرانے بزرگ کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بہرحال کافی حد تک صداقت ہے. یہ شور ہوتے رہتے. کہتے میں نے وہ کہا کہ چلو دور سے دیکھے گی تو گھر جا کے سمجھا لوں گا. آپ فرماتے پہلے میری بیوی دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی, بچے بیٹھے رہتے تھے, منتظر ہوتے تھے کہ کچھ لے کے آئے, گھر میں فاقہ ہوتا. آج میں گیا تو شور ہی کوئی نہیں, کوئی شے نظر نہ آئی. وہ ریت سے بھرا ہوا میرا پلو میں نے دروازے کے ساتھ رکھا, اندر چلا گیا. بیوی کو آواز دی کہاں ہو؟ کہنے لگی منہ ہاتھ دھو لو, میں روٹی لے کے آئی. ہاتھ دھو گئی, روٹی کدھر سے آئی؟ اس گھر میں تو فاقے تھے, کھانا کدھر سے آیا؟ کہتے روٹی لائی, سلاد بھی لائی, دودھ بھی لائی, اس زمانے میں جو نعمتیں تھی پھل بھی لائی, سارا آ گیا. میں نے گھور کے دیکھا, میں نے کہا کدھر سے آیا یہ سارا کچھ؟ کہاں ہے بچے؟ کہنے لگی روٹی کھا کے باہر نکل گئے. میرے دل میں خیال آیا میری بیوی کا کردار تو چاند سے زیادہ اجلا ہے, تو یہ سارا کچھ کیسے آیا؟
میں نے کہا یہ کہاں سے آیا سارا کچھ؟ تو کہتی ہے میری طرف دیکھ کے کہنے لگی پتہ نہیں آج کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری پہ چلے گئے تھے، زور ہوئی ہے تو اس نے اناج کی بوریاں بھیجی ہیں، چاول بھیجے ہیں، پھل بھیجے ہیں، اتنا کچھ بھیجا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کہتے کہتے اٹھی اور کہنے لگی پہلے ہی بڑا آیا تھا، اب اور کیا لائے ہو؟ آپ فرماتے میں سکتے میں تھا، اس نے جا کے میرا رومال جو کھولا، میں ریت لایا تھا، رب کریم نے ہیرے بنا دیے، وہ ہیرے بن گئے۔ آپ فرماتے کہنے لگی کس کریم کی مزدوری پہ گئے تھے؟ فرماتے میں اٹھا اور کچی زمین پہ سر سجدے میں رکھا، میں نے کہا مالک میں ساری زندگی دنیا راضی کرتا رہا، لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا رہا، تعلقات بنا کر تھوڑی سی روزی کے لیے جدوجہد کرتا رہا،